اچھا دوستوں، فارسی زبان کے 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 6 جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہے. مفرد اور جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں اور 6 ہی ہیں. مطلب اب دیکھیں، نمبر 1 از ہستم. پہلا صیغہ ہستم، میں ہوں، ٹھیک ہے. ہم جو اگر ہم ضمیر متکلم اپنے لیے استعمال کریں تو وہ ہوتا ہے من، ٹھیک ہے. ہستیم جمع کا صیغہ یعنی ہم. تیسرا ہستی، تم ہو. چوتھا ہستید، آپ ہیں، اگر آپ بہت سارے ہیں آپ ہیں، ٹھیک ہے. اور احترام اور ادب کے لیے بھی آپ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. چوتھا ہستید، آپ ہیں. پانچواں ہے ہست، یہ جو ہے 3rd پرسن کے لیے ہوتا ہے، اور اگر جو 3rd پرسن جو ہے وہ پلورل ہوں تو ان کے لیے ہستان استعمال ہوتا ہے. چھٹا صیغہ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں ان مثالوں میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ پہلی مثال اگر آپ دیکھیں، من دختر ہستم، میں لڑکی ہوں. ما دختر ہستیم، ہم لڑکیاں ہیں. تو پسر ہستی، تم لڑکے ہو. شما پسر ہستید، آپ لوگ لڑکے ہیں. پانچواں، او دختر است یا ہست. است اور جو ہست ہوتا ہے دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جو زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہست ہوتا ہے، لیکن صحیح جو ہے وہ است ہے، لیکن دونوں ہی ٹھیک ہے بول چال میں. پانچواں ہے ہست، وہ ہے 3rd پرسن. مثلا میں کہتی ہوں کہ وہ لڑکی ہے، 3rd پرسن. او دختر است، او یعنی وہ. لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ. او دختر است، وہ لڑکی ہے. چھٹا صیغہ ہے ہستند، وہ ہیں. اگر وہ جمع ہوں تو ہم کہیں گے آنہا پسر ہستند. آنہا یعنی وہ، جمع کی ضمیر ہے وہ. آنہا ای مفرد کے لیے ہے، آنہا جمع کے لیے، پلورل کے لیے. آنہا پسر ہستند، وہ لوگ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہماری ضمیر جو آگے آپ کے کام آئیں گے بہت زیادہ. تو چلتے ہیں ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے اس کی طرف. اوکے، السلام علیکم دوستوں. تو شروع کرتے ہیں فارسی سیکھنا. تو میں آپ کو بتاتے چلوں اور آپ کو بھی اپریشیٹ بھی کرتے چلوں کہ اردو جو ہے وہ جو بھی اردو بولتا ہے اس کے لیے فارسی سیکھنا بہت ہی آسان ہے. اردو اسپیکنگ اور ہندی اسپیکنگ افراد کے لیے فارسی جو ہے وہ چٹکی بجانے کا کام ہے، فوراً ہی سمجھ آ جاتی ہے. اور اس کی قواعد جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں اردو سے، لیکن اردو کے جو قواعد ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اردو کے قواعد جو ہیں وہ فارسی سے بہت مشکل ہیں اور بہت زیادہ ہیں. مطلب فیمیل اور میل کے لیے الگ الگ سے ہم طاعتی استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم پہلے حروف کو سیکھیں گے. حروف آپ کے سامنے ہیں: الف، بے، پھے، تے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، یہ، سی، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، وا، یہ. تو اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جو اردو میں ہیں لیکن فارسی میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر ٹھے اور ڈے. لیکن ویسے فارسی اردو میں جو فرق ہے وہ بہت ہی کم ہے. میں کہوں گی کہ 70% جو ہے فارسی و اردو کی طرح ہی ہوتی ہے. تو بڑھتے ہیں، کچھ نیو ورڈز ہیں جو کہ ہم فارسی میں سیکھیں گے. اردو میں کہتے ہیں سبق، فارسی میں درس. گھڑی کو ساعت، پینسل کو مداد، کتاب کو کتاب، کمرے کو اتاق، لڑکی کو دختر، گھر کو خانے. اس کو خانہ نہیں پڑھنا، خانے پڑھنا ہے کیونکہ جو ہے ہوتی ہے فارسی میں اس کو اے پڑھتے ہیں. گھر، خانے، طالب علم، دانش آموز، آموز نہ آموز، ہے، است، یہ، این، قلم، قلم، پہلا، اول، کلاس، کلاس، لڑکا، پھسر، کاپی، دفتر، کھڑکی، پھنجرے. یا پھر پنجرے نہیں کہنا یا پنجرا نہیں کہنا، یہ ہے پھن، پھنجرے. شاگرد، شاگرد، طالب علم، دانشجو. اچھا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ دانش آموز اور دانشجو میں فرق ہے. دانش آموز اسکول جانے والے بچوں کو کہتے ہیں، دانشجو یونیورسٹی جانے والے بچوں لڑکوں کو کہتے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو دانشجو کہتے ہیں. یونیورسٹی جانے والوں کو دانشجو کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا پہلا سبق. چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف. اچھا، تو اب ہم الفاظ کا جو ہے وہ سادہ جملوں میں استعمال سیکھیں گے. این، این جو ہے انگلش میں اس کو دس کہتے ہیں. وہ چیز جو کہ
ہمارے نزدیک ہوتی ہے ہم اس کو این کہتے ہیں، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے اس کو آن کہتے ہیں. یہاں پہ این ہے، این یعنی یہ جو آپ کے نزدیک ہے، اشارہ نزدیک کو کہتے ہیں. این قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں اشارہ نزدیک کے لیے. آن دور کے لیے ہوتا ہے. مثال کو دیکھیں، فارسی میں کہتے ہیں این کتاب است، یہ کتاب ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، این دفتر است، یہ کاپی ہے. تیسرا جملہ، این قلم است، یہ قلم ہے. این خانه است، یہ گھر ہے. این مداد است، یہ پینسل ہے. این میز است، میز نہیں کہتے، میز کہتے ہیں، تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. این میز است، یہ میز ہے. ساتواں جملہ مثال کے طور پہ، آن در است، وہ دروازہ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اشارہ جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کو اشارہ بعید کہتے ہیں، دور کے لیے. تو اس کے لیے ہم این استعمال نہیں کرتے، ہم آن استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش میں دیٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ نہیں، اس کا معنی ہوگا وہ. آن در است، وہ دروازہ ہے. آٹھواں جملہ، این صندلی است، صندلی یعنی کرسی، یہ کرسی ہے. این صندلی است، یہ کرسی ہے. جملہ نمبر 9، این زن است، یہ عورت ہے. زن یعنی عورت. اوکے. 10واں جملہ، این مرد است، یہ مرد ہے. اور 11واں جملہ، اندر است و این پنجره است، وہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. یہاں پہ آپ آن اور این کا جو ڈفرینس ہے، جو اس کا فرق ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جملہ نمبر 12، اس میں آپ دیکھیں، این معلم است، یہ استاد ہے. و اور آن شاگرد است، وہ شاگرد ہے. این معلم است و آن شاگرد است، یہ استاد ہے اور وہ شاگرد ہے. جملہ نمبر 13، آن کتاب است دفتر نیست، وہ کتاب ہے، کاپی نہیں. ٹھیک ہے، نیست یعنی نہیں، است یعنی ہے، نیست یعنی نہیں. آن کتاب است، وہ کتاب ہے. دفتر نیست، کاپی نہیں ہے. جملہ نمبر 14، آن کتاب حامد است، وہ حامد کی کتاب ہے. یہاں پہ ہے کتاب حامد، حامد کی کتاب. جہاں پہ ہم پوزیسو یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم زیر لگاتے ہیں نیچے بے کے، پڑھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. آن کتاب حامد است، وہ حامد کی کتاب ہے. اس کی جگہ پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آن خانے یہ حامد است، وہ حامد کا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آج کا لیسن. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بہت آسان ہے. اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور پوچھیے گا. شکریہ.